السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم عجب کے بارے میں پڑھیں گے۔ فصل ہشتم ہے، یعنی 8ویں فصل ہے، اور صفحہ نمبر 351 351۔ عجب کے متعلق تصریحات۔ عجب کا لفظ پہلے بھی گزرا ہے۔ اس کا بنیادی طور پر معنی ہوتا ہے خود پسندی، یعنی اپنے بارے میں تعجب کا شکار ہونا، یا اپنی صفات یا اپنی کوالٹیز کا بہت مان ہونا، بہت خوش فہمی کا شکار ہونا، خود کو بہت اچھا سمجھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک آدمی 2 چادریں پہن کر بڑے غرور کی چال چل رہا تھا کہ اللہ نے اس کو زمین میں غرق کر دیا، وہ قیامت تک اس میں دھنستا چلا جائے گا۔ اور اس کو یہ سزا کس وجہ سے ملی؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے لباس پر اترا رہا تھا اور تکبر یا غرور کی چال چل رہا تھا۔ چال میں بھی غرور اسی وقت آتا ہے جب انسان کے دماغ میں سمایا ہوا ہو، جب انسان کے دل میں اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جائے کہ وہ سب سے اچھا ہے یا بہت بہترین ہے، تو پھر یہ بات اس کے ہر عمل اور ہر ایکشن میں نظر آتی ہے، اس کی بات میں، گفتگو میں، رویے میں، ٹون میں، چال میں، اور پھر اسے اپنے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں مہلک ہیں: بخل جس کی پیروی کی جائے، خواہش جس کی اطاعت کی جائے، اور آدمی کا اپنے نفس پر مغرور ہونا، یعنی خود پسند ہونا۔ اس میں جو بخل جس کی پیروی کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں سٹنجینس ہو اور پھر اس پر عمل بھی کرے، اور خواہش جس کی اطاعت کی جائے، اور خصوصاً ایسی خواہش جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک رہی ہو، تو انسان اس کے پیچھے لگ جائے اور یہ بھول جائے کہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں یا اس کے مزید اور کیا فرائض ہیں۔ وہ اپنے تمام فرائض کو فراموش کر کے صرف اور صرف اپنی خواہش کی پیروی کرتا رہے، یا جسے عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں موڈ کا غلام ہونا، کہ وہ موڈ کا غلام ہو جائے۔ عام طور پر جب ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا دل نہیں ہو رہا، ہمارا موڈ نہیں ہے۔ تو جو شخص بھی موڈ کے پیچھے لگ جائے وہ کام نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، 2 چیزوں میں ہلاکت ہے، عجب اور قنوط، اور ان دونوں کو اس لیے جمع کیا ہے کہ نیک بختی طلب اور کمر ہمت باندھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مایوس آدمی طلب نہیں کرتا، قنوط کا مطلب ہوتا ہے مایوسی، اور مغرور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مراد میں کامیاب ہو چکا ہے اور یوں وہ کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہیں، انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 عجب، اور جب عجب کا شکار ہوتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مراد میں کامیاب ہو گیا، یعنی اسے جو چاہیے تھا وہ مل گیا، وہ سب کچھ ہے، وہ سب کچھ اپنے اندر ہی تلاش کر لیتا ہے، پھر اسے دوسروں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور مایوسی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو کہیں کوئی خیر اور بھلائی ہے ہی نہیں، اور کچھ ہونے کا ہی نہیں، اور کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ مزید کچھ کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ مطرف رحمہ اللہ نے کہا، اگر میں ساری رات سو کر گزاروں اور ندامت کی حالت میں صبح کروں تو یہ حالت مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات قیام میں گزاروں اور صبح غرور کی حالت میں کروں۔ یعنی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیک عمل کر کے پھر اس پر اتراتے ہیں، اور دوسرے وہ جو نیک عمل زیادہ تو نہیں کر پاتے لیکن انہیں اپنی کوتاہی کا احساس رہتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس رہتا ہے۔
تو ان کے نزدیک وہ شخص زیادہ بہتر ہے، اور خاص طور پر یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ عبادت کر کے اترانا زیادہ برا ہے یا بد نصیبی کی بات ہے بنسبت اس کے کہ انسان اگر عبادت نہ کر سکے اور اسے شرمندگی رہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ شرمندگی اور اپنی غلطی کا اعتراف یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عجب تکبر پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے اسباب میں سے ہے، اور تکبر سے بے شمار آفتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی بہت سی خرابیاں اور برائیاں تکبر ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور غرور کی یہ نوعیت تو مخلوق کے ساتھ ہے۔ باقی رہا خالق کا معاملہ، تو عبادات پر غرور نتیجہ ہے عبادتوں کو بڑا سمجھنے کا، گویا کہ وہ اس عبادت سے اللہ پر احسان کرتا ہے۔ یعنی جب کسی کو اپنی عبادت پر فخر ہوتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ عبادت کر کے اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ پر بھی بڑا احسان کر دیا۔ اللہ نے جو عبادت کی توفیق دی ہے اسے بھول جاتا ہے اور عبادت کو برباد کر دینے والی آفتوں سے اندھا ہو جاتا ہے، پھر اسے نظر ہی نہیں آتا کہ کون سی چیز اس کی نیکی کو ضائع کر رہی ہے۔ اپنے اعمال کی نگرانی وہ کرے گا جسے اعمال کے رد کر دیے جانے کا خوف ہوگا، نہ کہ وہ جو ان پر مغرور ہو۔ کوئی بھی اچھا کام ہو، چھوٹا یا بڑا، بہرحال انسان کو اس پر محنت لگتی، کوشش کرنی پڑتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو شیطان انسان کے اندر یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ اس نے بہت کچھ کیا اور باقی سب کے مقابلے میں بہت زیادہ کیا۔ تو ایسے میں انسان بعض اوقات اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے ایسی چیزوں کا اظہار کر دیتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص متواضع ہوتا ہے اس کی نظر اس بات پر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا اچیو کیا ہے، اس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ اس سے کیا کمی رہ گئی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی کمی کوتاہی پر نظر رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے اعمال کا حساب بھی کرتا ہے، ان کو بڑا نہیں جانتا۔ اور عجب کسی صفت کمال پر ہوتا ہے، خواہ علم پر ہو یا عمل پر۔ یعنی عجب انسان کے اندر اس وقت آتا ہے جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہو گیا ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھے کہ اس کا اللہ پر حق ہے تو یہ ناز نخرہ ہوگا، یعنی نیکی کرنے کے بعد وہ اللہ پر احسان جتانے لگے اور یہ کہے کہ میں نے چونکہ بہت کچھ کیا لہٰذا اللہ تعالیٰ کو میری بات ماننی ہوگی اور سارے حالات اور امور اس طرح ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں۔ یعنی عجب اپنے اعمال کو بڑا سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسا شخص خیال کرتا ہے کہ وہ لازمی طور پر اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن گیا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ کو لازمی اسی کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایسے شخص کو اپنی دعا کے بارے میں گمان ہوگا کہ وہ رد نہ ہوگی، حالانکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو قبول کرے گا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق دے کر تجھ پر احسان کیا ہے۔ پھر کسی عامل کا عمل پر غرور کرنا یا کسی عالم کا علم پر اترانا یا کسی خوبصورت کا خوبصورتی پر ناز کرنا یا کسی دولت مند کا دولت پر گھمنڈ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور آدمی تو صرف محل نعمت ہے۔ محل ہوتا ہے جگہ، یعنی نعمت یعنی جہاں پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، جہاں نعمتیں اتر رہی ہیں، اور اس کا محل نعمت ہونا بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک امیجن کریں کہ جیسے آسمان سے نعمتیں اتر رہی ہیں، جیسے بارش اترتی، اور کئی دفعہ آپ نے یہ تجربہ بھی کیا ہوگا کہ ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے بارش ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ ایریاز میں ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ پر نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور یہاں کینیڈا میں تو ایسا موسم ہے کہ بسا اوقات اگر فرنٹ گارڈن میں ہو رہی ہے تو بیک یارڈ میں نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے بعض اوقات ایسی چیزوں کے مشاہدے کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب سے سورج ہوتا ہے تو کبھی سورج نکلا ہوتا ہے اور کچھ حصہ سورج کا بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، کچھ زمین پر دھوپ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جب نازل ہوتی ہیں تو وہ اس کی مرضی اور اس کے فیصلے کے مطابق نازل ہوتی ہیں. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جیسے رحمت اتر رہی ہے، برکت نازل ہو رہی ہے، کوئی نعمت آ رہی ہے، اور وہ آپ کے گھر پر اترنے کی بجائے ہمسائے کے گھر پہ چلی جاتی. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ وہ رحمت نہ اتارے، وہ نعمت ہمیں نہ دے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر. اس نے ہمیں اس کے لیے چنا، اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. یہ بولنے کی طاقت ہو یا دیکھنے کی ہو یا عقل کی ہو یا سوچنے سمجھنے کی کوئی بھی چیز، تو اس پر اترانے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر غرور کیسا؟ جو چیز ہم نے خود نہیں بنائی، جو چیز اللہ ہی نے ہمیں عطا کی. اگر تم کہو کہ عمل تو تمہاری قوت سے حاصل ہوا، یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں لگے اس میں یا ہماری انرجی لگی ہے اس میں، تو یہ بتلاؤ کہ تمہاری قوت کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ عمل کا تصور تو تمہارے وجود سے ہے، اور تمہارا وجود اور ارادہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، یعنی سب کچھ تو وہیں سے آیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمام امور کی کنجی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. جب تک کنجی نہ دی جائے گی تم عمل نہ کر سکو گے. تو اس کے اذن اور اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. مثلاً آپ کے گھر میں بہت سا کھانا رکھا ہوا ہے لیکن گھر لاک ہے اور چابی آپ کی گم گئی، تو آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی جب تک کہ آپ کے پاس چابی نہ ہو، اور چابی اللہ کے اذن سے ہی ملے گی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گمی ہوئی چیز سامنے پڑی ہوتی ہے اور نظر نہیں آتی کیونکہ اللہ کا اذن نہیں. تو وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں، ملکیت میں، اس میں بھی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے آپ ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، حتیٰ کہ اپنے بدن سے نہیں اٹھا سکتے، اپنی قوتوں سے نہیں اٹھا سکتے. صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی کو بھی اس کے عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتے. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی؟ تو فرمایا، میں بھی اللہ کی رحمت اور فضل ہی سے جنت میں جا سکتا ہوں. معلوم ہونا چاہیے کہ عجب بھی انہی اسباب سے پیدا ہوتا ہے جن سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ذکر اور علاج پہلے گزر چکا ہے. ایک عجب نسب سے ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی شریف آدمی یہ خیال کرے کہ وہ اپنے باپ دادا کے شرف سے نجات پا جائے گا، یعنی ہمارے آباء و اجداد بہت نیک تھے لہذا ان کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے. اس کا علاج یہ ہے کہ وہ جانے کہ جب وہ اپنے باپ دادا کا مخالف ہوا اور پھر بھی یہ سمجھے کہ وہ انہی میں سے ہے تو یہ اس کی جہالت ہے. یعنی جب کوئی شخص یہ سمجھے کہ باپ دادا اس کو فائدہ دیں گے حالانکہ وہ باپ دادا کے طریقے پر ہی نہیں، مثلا اگر باپ دادا نیک تھے، اچھے لوگ تھے، اور یہ نیک نہیں ہے، یہ شریف نہیں ہے، تو اس کو باپ دادا کے شرف سے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ یہ ان کے راستے پر بھی نہیں. جب وہ اپنے باپ دادا کا مخالف ہو اور پھر بھی یہ سمجھے کہ وہ انہی میں سے ہے تو یہ بات درست نہیں. اور اگر ان کی پیروی کرے تو عجب ان کے اخلاق میں سے نہیں تھا. یعنی جو حقیقی معنوں میں نیک ہوتے ہیں ان کے اندر تو پھر عجب ہوتا ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے ظاہریت کا خول چڑھایا ہوا اپنی نیکی کا تو وہ ایک مختلف چیز ہے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ اور اگر ان کی پیروی کرے تو عجب ان کے اخلاق میں سے نہیں تھا بلکہ خوف اور نفس کو حقیر سمجھنا ان کے اخلاق تھے. یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. اگر انہیں کوئی بزرگی ملی ہے تو اچھی صفات اور اطاعت سے ملی ہے، نہ کہ نسب کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اور اس حدیث سے پچھلی بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا تو اس کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا. اگر تم یہ کہو کہ شریف کو امید ہوتی ہے کہ اس کی قرابت والے اس کی سفارش کریں گے، کیونکہ شفاعت تو بہرحال ہے، قیامت کے دن مختلف لوگ مختلف لوگوں کے لیے کریں گے،
تو جواب یہ ہے کہ تمام مسلمان شفاعت کی امید رکھتے ہیں، لیکن کبھی کسی آدمی کے لیے آگ میں جلنے کے بعد سفارش قبول ہوگی، اور اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو شفاعت نجات نہیں دے گی۔ یعنی شفاعت کا عقیدہ تو برحق ہے اور شفاعت ہوگی بھی، اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، اور کچھ مرحلے ہیں، کچھ سٹیجز ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی سفارش اور کچھ لوگوں کی نجات آگ میں جانے کے بعد ہوگی۔ اب دنیا میں تو 5 منٹ تک ہم اپنا ہاتھ توے پہ رکھ نہیں سکتے، کسی بھی گرم چیز کو ہم پکڑ نہیں سکتے، ابلتا ہوا پانی پی نہیں سکتے، تو اس بات پر ہم کیسے راضی ہو گئے کہ بہت دن کے لیے آگ میں جلنے کے بعد پھر کوئی سفارش کرا دے گا تو آخر تو جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ یہ آخر والی بات بہت بڑی بات ہے، معمولی نہیں جتنی معمولی سمجھ کر ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہے کہ گناہ اگر زیادہ ہو، مثلاً اگر کسی نے قتل کیا ہے یا سود دیا ہے اور توبہ نہیں کی، تو پھر ایسے کیسز میں تو شفاعت بھی نہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسے حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر اونٹ بلبلا رہا ہو، وہ کہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، تو میں کہوں میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کا حکم تجھے پہنچا دیا تھا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں اونٹ کے علاوہ اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، کچھ اور جانوروں کا، کچھ اور مال و متاع کا، اور یہ خیانت کا مال ہوگا جو دنیا میں لوگ دوسروں کے حق میں سے نکال لیتے ہیں، اور بعض اوقات مال غنیمت کی چوری۔ تو قیامت کے دن جو شخص مال غنیمت میں سے یا ویسے لوگوں کے مال میں سے خیانت کر کے اپنے اعمال نامے میں بحیثیت خیانت کے لائے گا، تو وہ صرف کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ فزیکلی وہ چیز اس کے سر پہ منڈلا رہی ہوگی، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ اونٹ جیسی چیز گردن پہ بلبلا رہی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں انسان کی گردن کتنا نازک حصہ ہے، اور اگر کوئی ہاتھ سے بھی گردن پکڑ لے تو انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، تو کہاں یہ کہ ایک اونٹ جو ہے اس کی گردن پہ چڑھا ہوا ہو اور پھر وہ آوازیں بھی نکال رہا ہو۔ کبھی آپ اگر دنیا میں اونٹ کو دور سے بلبلاتے ہوئے دیکھیں تو آپ کے اوسان خطا ہو جائیں، کہاں یہ کہ اونٹ گردن پہ چڑھ کے بلبلائے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کے لیے پکارے گا تو وہ کہیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کا حکم تجھے پہنچا دیا تھا اور تمہیں دنیا میں اپنا بندوبست کرنا چاہیے تھا، یہاں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص شفاعت کی امید پر گناہوں میں منہمک رہتا ہے، اس کی مثال اس مریض جیسی ہے جو اپنے حاذق طبیب کے اعتماد پر اپنی خواہش کے مطابق کھاتا پیتا پھرے۔ یعنی بعض لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے کہ کوئی بات نہیں، اگر بیمار ہو تو ہماری ہیلتھ انشورنس ہے، یا یہ کہ میڈیکل کورڈ ہے ہمارا، تو ہم جا کے علاج کرا لیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ایک جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ طبیب کی کوشش بعض بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے، نہ کہ سب میں۔ طبیب ہوتے ہوئے، معالج ہوتے ہوئے، بہترین علاج کی فیسلٹیز ہوتے ہوئے بھی بہت سے لوگ صحت مند نہیں ہوتے، کیونکہ شفا ان کے ہاتھ میں نہیں۔ تو جس طرح دنیا میں مریض کی شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، اسی طرح قیامت کے دن کسی کی نجات کسی شفاعت کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ پہلی بات یہ کہ جس کو اللہ چاہے گا اجازت دے گا شفاعت کرنے کی، اور اگر اجازت مل بھی گئی تو اس کے بعد اللہ چاہے گا تو اسے قبول کرے گا، جب تک قبولیت نہ ہو تو فائدہ نہ ہوگا۔ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قیامت سے ڈرتے تھے، تو جو ان کے مرتبے کا بھی نہیں ہے وہ کیسے توکل کر سکتا ہے؟ یعنی ہم میں سے کس کا درجہ صحابہ کے برابر ہے؟ اور اگر وہ ڈرتے تھے تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے آخرت سے۔ ایک عجب غلط رائے پر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا جس کے برے عمل اسے خوشنما بنا کر دکھائے گئے تو وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان ہوتا غلطی پر ہے، مگر اپنی غلطی پر اس طرح اڑ جاتا ہے کہ وہ غلطی کو ہی درست سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور یہ سورۃ فاطر کی آیت بتا رہی ہے کہ انسان کے جب برے عمل خوشنما بنا کے دکھائے جائیں اور وہ پھر انہیں اچھا بھی سمجھنے لگے، تو یہ دراصل کیا ہے
رائے کی غلطی، اس کا علاج دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جو آدمی اپنی رائے کو اچھا سمجھتا ہو وہ ناصح کی نصیحت کی طرف کان ہی نہیں رکھتا، یعنی وہ اس کی نصیحت قبول ہی نہیں کرتا بلکہ سننا بھی نہیں چاہتا. اور جب صورت یہ ہو تو جس چیز میں وہ نجات سمجھتا ہے اسے چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی رائے کو ہمیشہ ناقص سمجھے اور اس پر مغرور نہ ہو. اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے کہ اپنی رائے کو ہمیشہ ناقص سمجھے، یعنی انسان کسی بھی چیز کے بارے میں جب کوئی مشورہ دے یا کوئی رائے دے تو یہ نہ کہے کہ یہ حتمی بات ہے اور یہی اصل بات ہے اور یہی سب سے سچی بات ہے. انسان ایمانداری کے ساتھ اپنی ضمیر کی آواز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی معاملے میں جو درست سمجھتا ہو اپنی رائے دے، لیکن اس کے بعد پھر اس پر انسسٹ نہ کرے، کیونکہ انسان کی رائے درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ہاں، اگر لوگ وقتی طور پر آپ کی بات نہ سن رہے ہوں یا نہ سمجھ رہے ہوں یا آپ ہی کو بلیم کر رہے ہوں یا غلط قرار دے رہے ہوں تو بھی صبر کیجئے، کیونکہ وقت کے ساتھ خود بخود بات واضح ہو جائے گی. بہت سی چیزوں میں انسان کو درست نتیجے تک پہنچنے کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے، تو اس انتظار کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق الگ الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ خود بخود ریئلائز کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور وہ بات ہوتی بھی صحیح ہے، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر دوسرے لوگ اس کو مان بھی لیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی، تو اس طرح بعض اوقات سوچوں کا بھی کلیش ہو جاتا ہے اور اس سے پھر تعلقات کی خرابی اور انسان کے دل میں غم اور رنج اور بہت سی ایسی خرابیاں جنم لیتی ہیں جو اس کے عمل کی قوت اور نیکی کی طرف آگے دوڑنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج یہ کہ اپنی رائے کو ہمیشہ ناقص سمجھے، یعنی اس میں کمی سمجھے اور اس پر مغرور نہ ہو، مگر یہ کہ اس کی یقینی شہادت کتاب یا سنت یا عقلی دلیل سے جو شرائط دلیل کی جامع ہو حاصل ہو جائے. یعنی کوئی بھی بات ایسی ہو کہ جس میں قرآن مجید سے دلیل موجود ہے یا سنت کا طریقہ موجود ہے یا پھر کوئی عقلی دلیل موجود ہے تو ٹھیک ہے، پھر انسان اپنی رائے کو اپنے حد تک درست سمجھے، لیکن پھر بھی دوسروں پر مسلط نہ کرے، کیونکہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اور اس چیز کو صرف اس صورت میں جان سکتا ہے کہ وہ اہل علم کی صحبت اختیار کرے. یعنی ہم درست سوچتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم والوں کی صحبت اختیار کرے اور کتاب و سنت کے احکام سے آگاہ ہو جائے. اس کے بغیر انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے یا جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ واقعی درست ہے. جو آدمی اپنی پوری زندگی علم میں نہ گزار سکتا ہو اسے چاہیے کہ مختلف مذاہب میں بحث نہ کرے اور مجمل عقیدے پر ٹھہر جائے. یعنی اگر انسان گہرائی میں کسی چیز کو جان نہیں سکتا تو پھر ہر معاملے میں رائے نہیں دینی چاہیے اور مجمل عقیدے پر ٹھہر جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اور اس کے رسول جو کچھ اس کی طرف سے لائے ہیں سب سچ ہے، اور بغیر کسی بحث اور تنقید کے قرآن کی بیان کردہ ہر بات پر ایمان لائے اور اپنی زندگی تقوی اور عبادت گزاری میں بسر کرے. اگر وہ مذاہب میں بحث کرنے لگے گا جن سے پوری طرح آگاہ نہیں تو ہلاک ہو جائے گا. یعنی علم کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو صرف حلال حرام کی تمیز ہو جاتی ہے، اچھے برے کا فرق پتہ چل جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو بس پھر اس پر قناعت کرنی چاہیے اور اپنا عمل بدل لینا چاہیے، لیکن دوسروں کے بارے میں رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. تو آج کا چیپٹر تو مکمل ہوا. اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں. ایک سوال ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں وہ خود پسندی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو کیسے بتائیں؟ جی، یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب مسلمانوں کے باہمی تعلقات اچھے ہوں اور لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کے لائق ہوں اور ایک دوسرے کو گنجائش دیتے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی غلطی بتا سکیں، اور جب کوئی بتائے تو اسے سنے بھی، ورنہ تو اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر ہر شخص اپنے آپ کو درستی سمجھتا رہے اور کسی کی بات نہ سنے تو یہ دونوں طرف سے ہی ہوگا. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی، ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی ایک بہن ہے جو ہمیشہ جھگڑتی رہتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ ان کے اندر اسلام زیادہ ہے
اور اس بنا پر وہ باقی سب کو میرا خیال ہے غلط سمجھتی ہوں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ادھر ادھر سے کچھ لیکچر سن لیتے ہیں, کچھ کیسٹ سن لیتے ہیں, کچھ کہیں کوئی مجلس اٹینڈ کر لیتے ہیں, کسی اسکالر کے پاس جا کے کوئی درس سن آئے کبھی, اور کبھی کوئی کتاب خود سے پڑھ لی. تو یہ رنگ رنگ کی جگہوں سے ادھر ادھر سے جو مال اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی تربیت تو ہوتی نہیں, نہ کسی کے ساتھ رہتے ہیں, نہ کسی کی تربیت میں ہوتے ہیں. جی چاہے میری اسٹوڈنٹ ہو یا کسی کی بھی اسٹوڈنٹ ہو, میں بات جو کر رہی ہوں اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو جواب مل جائے گا. بات یہ ہے کہ جب لوگ بعض اوقات صرف علم حاصل کر لیتے ہیں, صرف آڈیو سن کر یا کوئی کتاب پڑھ کے یا کہیں کوئی مجلس اٹینڈ کر کے, تو بسا اوقات وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جان گئے اور وہ عجب کا شکار ہو جاتے ہیں. اور عموماً عجب ایسے ہی لوگوں میں آتا ہے. اس کا علاج یہ ہے, جیسے ابھی امام ابن الجوزیہ نے یہ کہا کہ وہ علماء کی صحبت میں رہے. تو جب تک کوئی شخص کسی عالم کی صحبت میں نہیں ہوتا اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ عالم کی صحبت میں ہوتے ہوئے بھی فرق نہیں پڑتا. اب شیطان جو تھا کیا وہ فرشتوں کی صحبت میں نہیں تھا؟ عالم کی صحبت میں ہوتے ہوئے بھی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ انسان دوسرے کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ اس کی اصلاح کر سکے, اور وہ پھر اس کی بات سنے بھی, اور پھر وہ دوسرے پر اعتماد بھی کرتا ہو. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مریض ہے, تو ایک مریض جتنے بھی عرصہ ہاسپٹل میں رہے لیکن اگر وہ دوا نہیں کھاتا وقت پر, یا یہ کہ ڈاکٹر کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کا آپریشن کر سکے یا اس کی مرہم پٹی کر سکے, تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو ایسے لوگوں کو بس احساس دلا دینا چاہیے اور پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیں, کیونکہ سب کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہی سب سے پوچھنے والا ہے, اور کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. بات آپ سے شیئر کرنی تھی. جی ضرور. وہ اپنے آپ پر بہت اپنی شکل پہ انہیں بڑا غرور, بڑا ناز ہر وقت. تو ان سے ہم نے ایک علاج ان کا کیا. جب صرف ایک سوال کرتے, کیا یہ شکل آپ نے خود بنائی اپنی, کس نے بنائی ہے؟ ظاہر ہے یہی جواب تھا کہ اللہ نے بنائی. ہم نے کہا تو اس میں آپ کے اترانے کی کیا بات ہے, آپ کے خوش ہونے کی کیا بات ہے, آپ کے غرور کی کیا بات ہے؟ تو اب ان کے ساتھ یہ ہر بات میں یہی صرف یہی ایک سوال ہوتا تھا کہ کیا آپ نے اپنی عقل کی شکل, عقل ہر چیز پر ان کو بڑا ناز تھا. تو عقل کے لیے بھی جب بھی وہ کہتی میرے یہ نمبر آئے, میری یہ چیز ہوئی, میں نے یہ ریکور کر دیا, یہ ہو گیا, تو ان کو یہی ایک سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے خود کیا, عقل آپ نے اپنی بنائی. میں جی ہاں, چاہ رہی تھی یہ ایک آسان سی چیز, ایک سوال سے تم سے ہوتا تھا ہر دفعہ. میں چاہ رہی تھی آپ سے بھی اور اوروں سے بھی یہ بات شیئر کر سکتے. جزاک اللہ خیرن. جی بات یہ ہے کہ یہ والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس ڈھنگ پر کریں, کیونکہ بعض اوقات والدین اپنی اولاد کی بہت جھوٹی تعریفیں اور خوش آمدیں کرتے رہتے ہیں, کیونکہ اولاد ہوتی ہے نا, محبت ہوتی ہے, تو اس محبت میں وہ محبت اندھا کر دیتی ہے بعض اوقات, اور اپنے ہی بچوں کی غلطیاں نظر نہیں آتی. تو ایسی صورت میں ایسے ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن ہوتے ہیں, اور پھر بچپن سے وہ نفس موٹا ہو جاتا ہے, اس کو عادت ہو جاتی ہے صرف تعریف سننے کی, اور پھر وہ کسی کی طرف سے کوئی تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک تو یہ کہ خوشامد سے محفوظ رکھیں, دوسرے یہ کہ اگر وہ کسی بھی چیز پر اترائیں تو یہی جو آپ نے ریمیڈی بتائی, اور جیسے ایک کتاب میں بھی اس طرح کے سوال لکھے ہوئے تھے کہ یہ سب کچھ ہمیں دیا تو اللہ نے ہے, جب اس نے دیا تو پھر اترانے کی ضرورت کیا ہے. آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.